السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چینل اس غرض سے بنایا گیا ہے تاکہ ضروری مسائل بیان کیے جائیں، اور ان مسائل کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسے گزشتہ ایام سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ غسل کے فرائض جس طرح بیان کیے گئے، پانی ہونے کی صورت میں بیان کیے گئے، پانی نہ ہونے کی صورت میں کہ غسل میں تیمم کا کیا طریقہ ہے، اور اسی طرح اگر پانی موجود نہیں ہے تو وضو میں تیمم کا کیا طریقہ ہے۔ اس طرح مسلسل یہ مسائل چلے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وضو کے فرائض ذکر کروں گا کہ اگر یہ فرائض ادا انسان کرے گا تو تب اس کا وضو ہو سکتا ہے، ورنہ وضو نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وہ ایک اس آیت کے اندر وضو کے 4 فرائض ذکر کیے۔ سب سے پہلے پورے چہرے کا دھونا، یعنی ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، یعنی دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ بعض حضرات بے احتیاطی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے وضو کے فرائض پورے کے پورے ادا نہیں کرتے۔ مثلا جلدی سے چہرہ دھو لیتے ہیں اور چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، اور اسی طرح کونیوں کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا پاؤں کا کچھ حصہ مثلا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو کے 4 فرائض پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ والسلام۔